کلپ نمبر 502۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ یونس کی آیت نمبر 87 سے 88 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ۔ ترجمہ، اور ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی کو وحی بھیجی کہ مصر میں اپنی قوم کے لیے مکانات بناؤ اور اپنے گھروں کو نماز کی جگہ بناؤ اور نماز قائم رکھو اور مسلمانوں کو خوشخبری سناؤ۔ وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً، اور اپنے گھروں کو نماز کی جگہ بناؤ۔ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کا قبلہ کعبہ شریف تھا، اور ابتدا میں بنی اسرائیل کو یہی حکم تھا کہ وہ گھروں میں چھپ کر نماز پڑھیں تاکہ فرعونیوں کے شر و ایذا سے محفوظ رہیں۔ آیت وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّآ سے حاصل ہونے والی معلومات۔ اس آیت سے 5 باتیں معلوم ہوئیں۔ نمبر 1، گھر بنانا بھی سنت انبیاء علیہ السلام ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ فخر کے لیے نہ ہو بلکہ ضرورت پوری کرنے کے لیے ہو۔ نمبر 2، رہنے سہنے کے گھروں میں گھریلو مسجد بنانا جسے مسجد بیت کہا جاتا ہے، یہ قدیم طریقہ ہے، لہٰذا یہ ہونا چاہیے کہ مسلمان اپنے گھر کا کوئی حصہ نماز کے لیے پاک و صاف رکھیں اور اس میں عورت اعتکاف کرے۔ نمبر 3، خوف کے وقت چھپ کر گھروں میں نماز پڑھنا جائز ہے کیونکہ بنی اسرائیل اس زمانے میں ایسے ہی نماز پڑھتے تھے۔ نمبر 4، مصیبت کے وقت اچھی خبریں سنانی چاہیے تاکہ لوگوں کا حوصلہ بڑھے اور مایوسی دور ہو۔ نمبر 5، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین میں نماز فرض تھی، اس وقت زکوٰۃ کا حکم اس لیے نہ دیا گیا کہ بنی اسرائیل غریب و مساکین تھے، جب ان کے پاس مال آیا تو پھر ان پر مال کا 1/4 حصہ زکوٰۃ نکالنی فرض ہوئی۔ وَقَالَ مُوسَى رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ زِينَةً وَأَمْوَالًا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّوا عَن سَبِيلِكَ رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَىٰ أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّىٰ يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ۔ ترجمہ، اور موسیٰ نے عرض کی، اے ہمارے رب، تو نے فرعون اور اس کے سرداروں کو دنیا کی زندگی میں آرائش اور مال دے دیا، اے ہمارے رب تاکہ وہ تیرے راستے سے بھٹکا دے، اے ہمارے رب ان کے مال برباد کر دے اور ان کے دلوں کو سخت کر دے تاکہ وہ ایمان نہ لائیں جب تک دردناک عذاب نہ دیکھ لیں۔ وَقَالَ مُوسَى، اور موسیٰ نے عرض کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عظیم معجزات دکھانے کے باوجود فرعونی اپنے کفر و عناد پر قائم رہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے خلاف دعا فرمائی، اے ہمارے رب عز و جل، تو نے فرعون اور اس کے سرداروں کو دنیا کی زندگی میں آرائش، عمدہ لباس، نفیس فرش، قیمتی زیور اور طرح طرح کے سامان دیے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ مال و دولت کے ذریعے لوگوں کو تیرے راستے سے بھٹکانے لگے۔ اے ہمارے رب عز و جل، ان کے مال برباد کر دے کیونکہ وہ تیری نعمتوں پر بجائے شکر کے جری ہو کر معصیت کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ دعا قبول ہوئی اور فرعونیوں کے درہم و دینار وغیرہ پتھر ہو کر رہ گئے، اور یہ ان 9 نشانیوں میں سے ایک ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھیں۔ وَاشْدُدْ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اور ان کے دلوں کو سخت کر دے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ان لوگوں کے ایمان لانے سے مایوس ہو گئے تب آپ نے ان کے لیے یہ دعا کی، اور ایسا ہی ہوا کہ وہ غرق ہونے کے وقت تک ایمان نہ لائے۔ آیت وَاشْدُدْ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ سے حاصل ہونے والی معلومات۔ اس آیت سے 2 چیزیں معلوم ہوئیں۔ نمبر 1، مال عام طور پر غفلت کا سبب بنتا ہے، اس لیے مالدار کو اپنے محاسبے کی زیادہ حاجت ہے کہ کہیں اس کے مال نے اسے غافل تو نہیں کر دیا، اسی لیے قرآن میں فرمایا گیا، أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ۔ ترجمہ،
زیادہ مال جمع کرنے کی طلب نے تمہیں غافل کر دیا یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھا۔ اور فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ۔ ترجمہ، اور جان لو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد ایک امتحان ہے اور یہ کہ اللہ کے پاس بڑا ثواب ہے۔ نمبر 2، دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ دل کی سختی بڑا عذاب ہے۔ دل کی سختی کا معنی ہے کہ نصیحت دل پر اثر نہ کرے، گناہوں سے رغبت ہو اور گناہ کرنے پر کوئی پشیمانی نہ ہو اور توبہ کی طرف توجہ نہ ہو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ذکر کے سوا زیادہ گفتگو نہ کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے بغیر زیادہ کلام کرنا دل کی سختی کا باعث ہے، اور سخت دل آدمی اللہ تعالیٰ سے بہت دور ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو دل کی سختی سے محفوظ فرمائے۔ یاد رہے کہ اگر کوئی آدمی نیک اعمال کرتا ہے اور گناہوں سے بچتا ہے لیکن اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں آتے تو اسے سخت دل نہیں کہا جا سکتا، کہ اصل مقصود آنسو بہانا نہیں بلکہ اللہ عز و جل کی فرما برداری کرنا۔